ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے آپ سب کو. اور ابھی آپ اپنے اگر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, کہیں بھی آپ جا رہے ہیں, تو ابھی ڈیفینیٹلی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کچن میں بزی ہوتی ہیں, مرد بھی کچن میں بزی ہوتے ہیں. میں ادھر یہاں پہ بالکل بھی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کروں گی یہاں پہ. تو ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کر رہے ہیں, جہاں بھی ہیں آپ, تو ہمارا یہ سیگمنٹ لازمی دیکھیں کیونکہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اس وقت رب تعالیٰ میری خیر کرے. یہ تو آپ ٹھیک ہے, یہ آپ کی سب سے پہلے ملاقات کرواتے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی ڈاکٹر سمرین حسین سے, جو کہ وائس چانسلر ہیں ارور یونیورسٹی کی. ان سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو فار کالنگ می ان. اچھا, لیٹ می بی ویری فرینک ود یو, کیونکہ ہوم ہے یہ, پی ٹی وی ہوم ہے, گھر میں بیٹھے ہیں, فیملی بیٹھی ہوئی ہے, وائس چانسلر, such a young lady, vice chancellor. When you walked in, جب آپ آئی ہیں تو میں نے سمجھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ آ گئی ہیں تو ہمیں بریف کریں گے, ہماری وائس چانسلر کا یہ پروٹوکول ہے, آپ نے ان سے ایسے بات کرنی ہے. This is what I thought. میں نے تو یہ سمجھا تھا. نہیں, بس یہ کچھ اللہ کے کرم ہے. In fact, this is my 21st year in my career. اچھا سمجھا, آپ اپنی ایج بتانے لگی ہیں. میں تو بہت خوشی سے بتاتی ہوں. ان کا سوال اسی لیے تھا یہ. میں آپ کو بتاؤں, میں شاید I don't want to go into that, but میں پرابلی پلانٹ ارتھ پہ پہلی خاتون ہوں جس کو سارے مرد حضرات چھوٹا کرنے پہ تلا میں بتا رہی ہوں میں سینئر ہو گئی ہوں, ایکسیپٹ می ایز اے سینئر. اچھا, یہ ویسے یہ بھی کمپلیمنٹ ہے بہت بڑا کہ آپ جتنے ایج کے آپ اس سے بھی چھوٹے لگ رہے ہوں, تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی آج ان کو ہے کہ نہ دو خواتین بیٹھ گئی ہیں, اب ان کا کیا ہوگا. تو اب اچھا, یو آر دی ینگسٹ وی سی پاکستان. جی ہاں, when I took the first charge, مطلب میں آپ کو بتاؤں, not only youngest but I am the youngest vice chancellor of the young universities. Young university. I have on my credit the Begum Nusrat Bhutto University. I founded it from the ashes, or within 9 months time. You know, I rolled it up. اینتھم بھی تو پھر لکھا تھا نا. جی, ان کا اینتھم بھی لکھا تھا, اور ہم وہ چاہیں گے جب ہم گفتگو کر رہے ہوں تو اینتھم بھی ہم آپ سے سننا چاہیں گے. وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے. I would need some support, you know, تو میں اس کو آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی ایک آدھ اسٹینزا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سمرین, اگر تھوڑا سا ابھی ہم اسٹارٹ کریں, کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہم ارور یونیورسٹی پہ بھی بات کریں, اس کی کیا ہسٹری ہے, اس کے بعد ذرا ہم آپ کے کریئر کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, ارور جو ہے وہ بیسیکلی آئی تھنک بچوں نے تو پاکستان اسٹڈیز میں پڑھا ہوگا کہ محمد بن قاسم بڑا مشہور ہے. تو وہ جو محمد بن قاسم کی اولڈسٹ ماسک ہے وہ میرے نیبرہڈ میں ہے. تو وہ جو ارور یونیورسٹی ہے وہ ایکچولی وہ ارور میں ہے. اور جو راجہ داہر, اگر آپ نے پڑھا ہو, تو ہی واز دا تھرڈ اینڈ دا لاسٹ برہمن رولر آف دا سندھ. اور اس کو پھر کانکر کرنے جو آئے تھے محمد بن قاسم, تو وہ دیبل کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے آج آخری جو بیٹل آف ارور ہوئی تھی, ہی ڈائیڈ ان دیٹ, راجہ داہر. تو اس کی ایک آرکیولوجیکل ویلیو ہے. تو وہیں بیگم نصرت بھٹو بھی تھی اور اسی کے ہی اس میں تھا. تو وہ میں نے ویمن یونیورسٹی اسٹارٹ کی تھی, اور اپر نارتھ میں ویمن یونیورسٹی کرنا, اور ود ان نو ٹائم 700 گرلس کرنا, اٹ واز اے ٹاسک اینڈ ہاف. بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ وہاں لوگوں نے مجھ پہ بھی ٹرسٹ کیا, ظاہر ہے گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں بھی سپورٹ کیا, اور ہمیں بہت اچھی بچیاں ملی. مطلب بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھیں لیکن بہت انٹیلیجنٹ. تو وہ جو ایک انڈر پریولیج ایریا سے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ بچے کیسے ہوں گے یا بچیاں, I found them very intelligent and not any lesser than any metro girl or something. ان کو صرف تھوڑا سا پش کی ضرورت ہے, ایکسپوجر کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ٹیل یو, فرسٹ سیمسٹر کی بچیوں نے بوٹ کیمپ جیت کے آئی ہیں. اور جی, جب میں نے ان کو ایسے ہی بھیجا فار دا ایکسپوجر. آئی نیور نیو کہ وہ جیت کر بھی آ جائیں گی. بوٹ کیمپ کا حصہ بنی, پھر ہم نے انہیں لاہور بھیجا ٹریننگ کے لیے جہاں بوٹ کیمپ تھا, اور بڑا مطلب بچیوں میں ٹیلنٹ تھا. بس صرف پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو کہ پرووائڈ کیا گیا ان کو. پھر اچھا وہاں کیا تھا, دیکھیں ریزمپشن آف ویمن ایجوکیشن کی بھی بات تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ کہیں آپ کو والدین سخت مل جاتے ہیں کہ لڑکیاں وہاں ذرا تھوڑا ہے کنزرویٹو, تو آپ کو کلچرل نارمس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو جب ویمن یونیورسٹی آئی تو واٹ آئی ڈیڈ, میں نے اپنا ایڈمیشن کا جو ایج لمٹ تھا وہ بڑھا دیا. میں نے 35 کر دیا, ورنہ 21 کے بعد آپ کو نہیں ملتا ایڈمیشن. تو آئی تھاٹ کہ جو خواتین کو اگر ہسبینڈز لبرل مل گئے ہیں اور وہ ریزیوم کروانا چاہتے ہیں, تو وائی شوڈ وی اسٹاپ یو نو دیئر اپرچونیٹی. تو ہاں, تو یہ ہم نے ایک اسٹیپ لیا. اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو پیرنٹس ہیں, آئی ٹیل یو, شروع میں تو ہمیں باقاعدہ پہلے سیمسٹر بعد ان پیرنٹس کو کنونس کرنا پڑتا تھا بچی کو واپس نہ نکالیں, چاہے فی کا ایشو, ہم نے کچھ بھی کر کے بچیاں روکی, ہم نے پاکٹ سے دیا جو کیا, بٹ وی ٹرائی ٹو ریٹین دیم. اب وہ بچیاں ایسی ہیں وہ ہاسٹل سے گھر نہیں جانا چاہتی.
अच्छा अच्छा, अभी जो है एनवायरनमेंट वो आपने इतनी फ्रेंडली बनाई हुई है कि अल्लाह उस का एनवायरनमेंट से वो वापस नहीं वो जाना अब चाहते। मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी आई रिजाइन इन 2 years और फिर फिर देन आई आपने फोन किया आप नहीं फोनिंग फिर मैं का चली VC गई USAID का एक प्रोजेक्ट था, वो भी हायर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी का था, और उसमें भी यही था कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो HEIs हैं उनके 3 लेवल्स पे हमें काम करना था, गवर्नेंस, करिकुलम रिफॉर्म्स, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड देन स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस। तो उनके साथ मैंने तकरीबन 8-9 महीने मेरा काम रहा, बेसलाइन स्टडीज़ की पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में से 15 हमने सेलेक्ट की, उसके फिर हमने पूरी कंप्लीट कथासिस उसका किया कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग when everything is right in place, तो why our graduates are not as employable as any other country. तो उसका भी हिस्सा रही। फिर उसके बाद then I called back by my province कि जी ये यूनिवर्सिटी 2 साल से डोमेंट है, इसको भी आपने बनाना है। माशाल्लाह। तो बस वो ट्रस्ट है उनका भी, और कुछ अल्लाह का फजल है कि काम अल्लाह ताला मेरे हाथ से ले लेते आप हैं। इतने सब्जेक्ट्स हैं कि उसके लिए हमें आपके साथ अलहदा जो है ना कन्वर्सेशन चाहिए होगी, क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर तो एक लंबी महफिल की जा सकती है। एग्जैक्टली, लेकिन अभी हम थोड़ा बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। आपका भी माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने बनाया भी, और अभी आप उनको उभरते हुए देख भी रही हैं कि किस तरह से वो इमर्ज हो रहे हैं। अच्छा, यहीं पर मैं पूछना चाहूँगी कि इतने एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन सिस्टम में कितना चेंज आपने देखा अभी तक? कहाँ था पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और अब कहाँ पर है? कितनी बेहतरी की गुंजाइश भी है? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग द बिगेस्ट रूम इज़ द रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, ये तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एंड आई सी टुडेज ग्रेजुएट, तो काफ़ी फ़र्क है। एक तो शायद मुझे नहीं पता इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कितने लोग मुझे सुन रहे होंगे, वो समझेंगे इस बात को, और ना सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि अब ये सोशल साइंसेस में भी हम आ गए हैं लर्निंग एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स के ऊपर। कि हम ये इंजीनियरिंग में तो हम ये कहते हैं कि जी 12 एट्रीब्यूट्स एक स्टूडेंट में होने चाहिए जब वो बाहर निकले। वो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायरिंग का कंसेप्ट है ना, हम उसको इंट्रोड्यूस अगर करा लें तो हमारे करिकुलम्स अपने आप वैसे ही हो जाएंगे। हम अभी, विद नो ऑफेंस टू एनीथिंग, हम अभी बच्चों का मेमोरी टेस्ट ले रहे होते हैं। उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो हम कहीं जो हमारे ऑर्डिनरी बोर्ड सिस्टम्स हैं वो उसको किल कर देते हैं। Exactly. हम पीरियोडिक टेबल्स के रट्टे लगवा रहे होते हैं, हालांकि इट्स जस्ट अ मेमोरी टेस्ट। अभी आजकल तो बहुत मीम भी बनती है कि कितना हम जी पीरियोडिक टेबल को याद करते रहते थे, और वो कहते हैं कि जिंदगी का कोई ऐसा मोमेंट अभी तक नहीं आया जहाँ पर उस पीरियोडिक टेबल का यूज किया आई गया। डिसएग्री विद दिस, आते हैं मौके, लेकिन मैं ये कहती हूँ व्हाई टू वेस्ट योर ब्रेन सेल्स व्हाट यू कैन गेट इन योर स्क्रीन नाउ। आप उसकी बच्चे को एप्लीकेशन बताइए। मैं एक मिसाल मैथमेटिक्स की अक्सर दिया करती हूँ, पता नहीं कितने लोग अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक जैसे एक टूल होता है, एक फार्मूला पढ़ाते हैं इंटीग्रेशन का। अब बच्चे को आप कहीं इंटीग्रेट कर दो, वो जवाब निकाल के दे देगा आपको। लेकिन आप उससे पूछें, बेटा ये जब तुम सच में इंजीनियर बनोगे या फलानी चीज़ बनोगे, इसको कहाँ अप्लाई करोगे, उसको नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद हम बहुत पते की बातें आपसे करेंगे। राइजिंग पाकिस्तान। खुश आमदीद जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी गपशप अभी लग रही है। डॉक्टर सबरीन हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि वाइस चांसलर हैं रोड यूनिवर्सिटी की। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड पे डॉक्टर साहबा हमने बात कर ली। आपने बताया कि बच्चियां अभी बहुत अंडर प्रिविलेज रिमोट एरियाज से बेसिकली हैं वहाँ पे। अब यूनिवर्सिटी को अगर देखा जाए तो आर्ट, आर्किटेक्चर और ये सारी फील्ड्स जो हैं इसके अंदर हैं, क्या रुझान इसी तरफ है अभी बच्चियों का, और कैसा रिस्पॉन्स? मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हाँ। ये मेरा दूसरा असाइनमेंट है। अच्छा, वो अच्छा, जो BNB का असाइनमेंट था 2019 में मुझे मिला था। अच्छा, और वहाँ जो हमने कोर्सेज ऑफर किए थे वो BS इंग्लिश थे, टिसॉल था, मैथमेटिक्स था, कंप्यूटर साइंस था। वो इट वाज अ डिफरेंट, दैट वाज अ जनरल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी अब मैं बना रही हूँ, इसमें हमने 4 फैकल्टीज सोची हैं, जिसमें ज़ाहिर है फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन में हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, बट उसमें क्या है, हमारा विजन स्टेटमेंट हमने कैरी करना है, विच इज़ दिस कि कस्टोडियन ऑफ ट्रू शेड्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड हेरिटेज ऑफ द रीजन एंड बियॉन्ड। लेट्स सपोज अगर मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ा रही हूँ तो
there should be some difference جو کوئی ادر یونیورسٹی پڑھا رہی ہو یا میں پڑھا رہی ہوں. میرے یہاں رلی کے اتنے ویریشنز ہیں, میرے یہاں اجرک کے اتنے ویریشنز ہیں, تو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں کہیں نہ کہیں میرے الیکٹیوز میں وہ بچوں کو ریفلیکٹ کریں. سو دے شوڈ بی ڈفرنٹ فرام دا لاٹ. اوکے. اسی طرح فیشن ڈیزائننگ میں یوز آف دوز ویریشنز, رلیز, اجرکس اینڈ ادر تھنگس ان دا اسیسریز لائک ہمارے کلچز یا کوئی اور ہمارے بینڈز یا کوئی اور جولری آئٹم, تو ہم اس طرف بچوں کو فوکس کریں کہ وہ ریجن کا جو کلچر ہے اس کی رچنس کو وہ ایک تو ایکسپوز کریں, اور اس کو ڈائیورسٹی وہاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک پوسٹ اسلام اور ایک پری اسلام ایرا ہے, تو وہاں دونوں منارٹیز بھی ہیں, تو ہمیں اس پوری چیز کو نا ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ اس کو ون کریکولم کے انڈر لانا چاہتے ہیں. تو ابھی جو ہم پروگرامز وہاں لانچ کرنے لگے ہیں اس میں جیسے میں نے ذکر کیا بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائننگ, فیشن ڈیزائننگ, اس میں ہم ہسٹری کا کر رہے ہیں جس میں ہم سندھولوجی ہے, آرین ڈائنیسٹی ہے, اس کی اسپیشلائزیشن اسٹریمس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم سول انجینئرنگ پہ آنا چاہتے ہیں بیکاز دیٹ از ون, کیونکہ وہاں اتنا آرکیولوجیکل اسٹرکچر ہے, اس کو سمجھنا اور اس کو امپرووائز کیسے کر سکتے ہیں آپ, کیپنگ دا سیم کلچرل لک. تو اور وہ جو ایک آپ کا ایک رویل مغل اسٹائل کی جو آرکیٹیکچر ہے اس کو ریٹین کرتے ہوئے آپ کیسے بلینڈڈ ڈیزائننگ. آپ کا جو اپنا جیسے ٹھٹا کا آپ کلچر دیکھ لیں اور وہاں کی آپ روڑی, ٹھٹا از فار آف, آئی مین ٹو سے سندھ, کیونکہ آپ نے ریجن کی بات کی ہے نا. اگر میں سندھ ریجن کی بات کرتا ہوں, جس رچ کلچر کی بات کرتے ہیں, تو جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے, ہم بچوں کی بھی بات کر رہے تھے, پڑھ رہے ہوتے ہیں, انڈیگو ایک خاص چیز تھی جو کہ سندھ کی اپنا ایک تھا جو پوری دنیا میں جایا کرتا تھا. اور ایون کہ جب گورا بھی یہاں پر آیا, برٹش بھی آیا, تو انہوں نے یہاں سے بہت زیادہ انڈیگو کو لے کر کے. تو میرے سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے بھی آپ یہ کنٹریبیوشن کرنے جا رہے ہیں, تو میرے کچھ دوست سندھ بتاتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جو وہ آرٹ ورک ہوتا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی, اور جو مڈل مین ہے وہ اس کو کیچ کر رہا ہوتا ہے. سو اب آپ ان کو وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ وہ جو گھروں میں بنا رہے ہیں, اور وہ جو بچیاں آپ ان کو انکریج کریں گے. لڑکے یہ کوئیڈ ہے, یہ یونیورسٹی کوئیڈ ہے, جو بی این بی ویمن یونیورسٹی تھی وہ ویمن یونیورسٹی تھی, یہ والی یونیورسٹی کوئیڈ ہے. اچھا, ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سوری, کہ ہم نے نارملی دیکھا, کیونکہ آپ نے کریکولم کی بات کی, نارملی دیکھا ہے کہ ہم جب ٹیچرز کے لیے ایک سرٹن کرائٹیریا ہوتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے, انہوں نے سکھانا ہے, بٹ وین اٹ کمز ٹو دس, جیسے آپ فیشن ڈیزائننگ کی بات کر لیں یا اسپیشل آرٹ کی بات کر لیں یا کارونگ کی بات کر لیں, تو یو ہیو بریلینٹ آرٹسٹ ان دا سندھ جن کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی ہے. تو کیا ایچ ای سی آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی آرٹسٹ کو جس کے پاس کوئی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن نہیں ہے بٹ ہی از ماسٹر آف ہز آرٹ, آپ اس کو فیکلٹی کا حصہ بنا لیں؟ دیکھیے, دیر آر آلویز آؤٹ آف باکس سلیوشنس, ٹھیک ہے نا, اینڈ آئی آلویز گو فار دیم. میں کبھی کسی بھی نا لا آف لینڈ کو چیلنج نہیں کرتی, جو ہے وہ ہے. اب اگر ایچ ایس سی نے ایک سرٹن کرائٹیریا دیا, آئی ول ریسپیکٹ دیٹ, بٹ دیر آر 100 ویز آف ڈوئنگ اٹ. گیسٹ لیکچرز ہو سکتے ہیں, کسی نے نہیں روکا آپ کو, آپ ان کو ایڈجنکٹ فیکلٹی میں رکھ لیں, یا آپ ابھی جیسے ہم نے انجینئرنگ کاؤنسل کی بھی ممبر ہوں, تو ہم نے یہی چیز دیکھی, ایکٹیو ممبر ہے ماشاءاللہ جی, تو ہم نے یہی چیز دیکھی, تو ہم نے پروفیسر بائی پریکٹس کا ٹرم وہاں تو انٹروڈیوس کرا دیا. اچھا, ونڈرفل, ٹھیک ہے نا, پروفیسر بائی پریکٹس تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں گے باقی. ہاں, تو اب آپ پروفیسر بائی پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو سرٹن کرائٹیریا کہ آپ پی ایچ ڈی ہوں, آپ کے اتنے ریسرچ پیپرز ہوں, اور آپ کا اتنا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہو, اس کو ہم نے کہا کہ ایک انڈسٹری میں اگر ایک بندہ 60 سال گزارتا ہے, اس کے پاس ہینڈز آن ہے, تو وہ جب انجینئر کو پڑھائے گا تو وہ بڑا کلوز ٹو دا مارکیٹ کانٹینٹ ڈیلیور کرے گا. لیکن اس کے پاس یہ ایمبارگو تھا کہ جی وہ ایچ ایس سی کرائٹیریا نہیں پورا کرا, تو پی سی میں ہم نے اس کو اجازت دی کہ 20% کی فیکلٹی آپ جو ہے وہ پروفیسر بائی پریکٹس رکھ لیں, کیونکہ ہمارے کچھ دیکھیں حضرات ہیں جن کو پبلیکیشنس کا نہیں پتہ ہوتا, جو انڈسٹری میں سالوں بٹ دے آر ماسٹر ان دیئر اون سبجیکٹ. تو اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ جو آرٹسٹ کی آپ نے بات کی, میں نے جب میرے پاس ایک فیکلٹی ہے آپ سے بڑی ریلیونٹ ہے, وچ از فیکلٹی آف فوٹوگرافی, فائن اینڈ پرفارمنگ آرٹس. تو اس میں بی ایس فلم میکنگ لا رہی ہوں. آپ فلم میکنگ میں تو پی ایچ ڈیز نہیں ملیں گے مجھے, آئی نو دیٹ. تو اس کے لیے ایچ ایس سی بھی تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے اس کو, جب ہم لکھتے ہیں کہ دیر از اے ڈرتھ آف پی ایچ ڈیز ان پرٹیکولر سبجیکٹ, تو وہ ہمیں ایک سرٹن کوئی اور کرائٹیریا رکھ دیتے ہیں کہ اچھا پھر ان کا اپنی فیلڈ میں اتنا انٹیگریٹی ہو, کریڈیبلٹی ہو, ایک ویژولز ہوں کہ جی آپ ان کو کیوں لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کافی, آپ جیسے پی ٹی وی سے بھی ہم ہیلپ مانگیں گے, اور بھی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان سے ہم وی آر ان ٹچ کہ آپ ہمیں اپنا اسکریپ دے دیں, اپنے لوگ دے دیں, ہمیں ان منی کچھ نہیں چاہیے, وی جسٹ نیڈ, اس کو میں کہتی ہوں انٹلیکچوئل سی ایس آر چاہیے. اچھا, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ ہماری آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جب ہم گئے تھے, کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں, ہماری یونیورسٹیز دے آر دیئر فار 100 ایئرز, تو ابھی تک وہ سیلف سفیشینٹ کیوں نہیں ہے ہماری یونیورسٹیز؟
یہ ایک بڑا ویسے میں آئی ایم کائنڈ آف ایول ان دس کہ میں میرے فریٹرنیٹی مجھے بہت زیادہ ڈسون کرنے لگتی ہے وین آئی سے دس ان فرنٹ آف یو نو دیم. میں نے جب یونیورسٹی اون کی تھی BNB مجھے 54 ملین ملے تھے, بٹ وین آئی لیفٹ آئی ہیڈ 165 ملین سرپلس. 165 ملین سرپلس ٹھیک ہے نا, یونیورسٹی نے خود نہیں جنریٹ خود نہیں, ایک ہوتا ہے دیکھیں گورنمنٹ آپ کو سیڈ منی تو وہی دیتی ہے, بٹ اٹ واز اپ ٹو می کہ واٹ از مائی ایکسپینس, میں اس کو کہاں کہاں کرنا چاہتی ہوں اور کہاں روکنا چاہتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو نئی یونیورسٹیز ہیں, بجٹنگ میں چھوٹے چھوٹے بیسکس ہیں, ڈپریسیشن کو آپ کنسیڈریشن میں لیں وائل یو آر میکنگ بجٹ, تو آپ کبھی بھی 10 سال بعد وہاں نہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہوتے ہیں. پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں جب نئی یونیورسٹیز ہوتی ہیں. پرانی جو 100 ایئرز اولڈ ہے نا, ان میں کچھ ایکٹس کے اندر ایسے پرابلم ہے کہ وہ سسٹر آرگنائزیشن, اگر اورکس کا ایک آپ نے نام سنا ہوگا کہ آفس فار ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, اس کا آپ کوئی IP پالیسی آئے کہ جی فیکلٹی کو کیا ملے گا, یونیورسٹیز سے کیسے آؤٹ سائڈ بجٹ ارن کر سکتی ہے, وہ ساری چیزیں بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. I would say کہ ہم جا تو رہے ہیں اس ڈائریکشن میں somehow or the other, but I think it will take another 5 years to be there. But ایک وائس چانسلر کو 2 چیزیں ہیں, financial management and quality. This should be more of a concern of a vice chancellor than any other regulatory body or government. اگر تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں, دیکھیں فورن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, دے ڈونٹ فنڈ یونیورسٹیز. وہ کہتے ہیں آپ اپنا اسٹینڈرڈ اچھا کریں, آپ کے پاس بچے آئیں گے, اس بچے کو وہ فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں. امریکہ میں یا کہیں بھی آپ دیکھیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم ڈائریکٹلی جب یونیورسٹیز کو فنڈز دیتے ہیں نا, تو پھر وہ فنڈ ظاہر ہے پرائرٹی ہر یونیورسٹی کی الگ الگ ہوتی ہے. پھر یہ پینشنز کا ہمارا مسئلہ ہے, اس کو ہمیں ریزالو کرنے کے لیے آئی وڈ سے کہ آپ جو ہے نا وہ جو آپ کی ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو تھوڑا سا, کیونکہ کہیں نہ کہیں دیکھیں پروفیسر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, پروفیسر نہیں ہوتا, وہ کہیں پرائیویٹ جگہ پڑھا رہا ہوتا ہے, پھر وہ آپ کی خود کہیں کانٹریکچوئل جاب کر رہا ہوتا ہے. تو بہتر ہے آپ اس کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دیں, آپ کی پینشن لائبلٹی تھوڑی کم ہو جائے گی. اور یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں واقعی یہ آؤٹ آف باکس سلیوشنس تھوڑے سے لینے پڑیں گے, انکنونشنل سلیوشنس. اور پھر آپ اگر فرض کریں کوئی پروفیسر کرنا چاہتا ہے کام, وہ اس ایج میں بھی ڈیلیور کر سکتا ہے, اس کی آواز کلاس روم میں سنی جا سکتی ہے, سمجھی جا سکتی ہے, لیجبل ہے, تو اس کو کام کرنے دینا چاہیے. اور وہ وڈرا کر دے اپنے پینشن رائٹس کو, جیسے گولڈن شیک ہینڈ وغیرہ کا ٹرم چلا تھا. آئی تھنک دس از دا ٹائم فار اس ٹو تھنک اباؤٹ دا فائنینشیل مینجمنٹ آف دا یونیورسٹی. ونڈرفل. اچھا, میں کیونکہ PTV ہوم کے وساطت سے جب ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کلچر اور ہیریٹیج کے بھی امین ہے PTV. بالکل. تو جب آپ یہ فیشن ڈیزائننگ وغیرہ کی بات کریں تو مجھے آپ نے بڑی اچھی بات کی, ریجن اینڈ بیانڈ دا ریجن. تو اٹ مینس کہ اینی باڈی فرام اینی پوائنٹس آف پاکستان, ایون اکراس دا گلوب کہیں سے بھی آ سکتا ہے. پرسنلی کس طرح کے فیشن ڈیزائنس, کس طرح کے کلرز جو آپ کو خود اچھے لگتے ہیں؟ میں تو خیر جب سے مطلب میں تھوڑی سی زیادہ ایسی پوزیشنز پہ آپ جب آ جاتے ہیں نا تو یو گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل. تو میرے جو لوگ مجھے 20 سال سے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے آئی کیری دیز کائنڈ آف یو نو سٹل کلرز, سٹل لک. However, you know, لیکن ایسا کیوں ہے کہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے؟ نہیں, کیئرفل ناٹ ان دا سینس, آپ کی وارڈروب جو ہے نا, میں اپنی آپ کو پتہ ہے BNB ویمن یونیورسٹی میں بچیوں کے باقاعدہ گرومنگ سیشنز کرتی تھی, واٹ ٹو ویئر, ویئر ٹو واٹ, مطلب ویئر ٹو ویئر واٹ, کہ جولری کیسی ہو آپ کی, نائٹ ڈریسز نائٹ پارٹیز میں آپ نے کیسے جانا ہے, ڈے ایونٹس میں کیسے جانا ہے. تو مطلب آپ اگر کسی لٹریری فورم پہ جینس پہن کے چلے گئے, تو کیونکہ وہاں بچیاں جب کھلی نا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کہاں کیا, تو وہ ہر شوق پورا کرنا چاہتی تھیں. تو وہ صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ویسے ہی لوگ مجھے سینئر ماننے کو ذرا کم تیار ہوتے ہیں, تو پھر تھوڑا کم سے کم میں نے کہا لوگ کی سینئر لوگ کچھ لوگ ہیں, کون لوگ ہو تسی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. گفتگو تو ہماری جب آتی ہے اور اکثر ہمارا دل تو کرتا ہے گفتگو بڑھائیں, مگر ٹائم بھی ہے, آپ اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جب حکم کریں گے ہم حاضر ہوں گے. بٹ یہ ہے کہ ایک لاسٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گی میرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, اور میرے پالیسی میکرز میں ہم خود بھی آتے ہیں تو ہم اپنے پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی پروگرام لانچ ہوتا ہے نا, اس کی اسکوپ آف جاب دیکھے بغیر اس کو لانچ نہ کریں. اب ہم کہتے ہیں بوتیک پروگرامس پہ تو چلے جاتے ہیں کہ فورن کنٹریز میں فلانی ڈگری ہو رہی ہے, لیکن وہاں ہوتی ہے کمپٹنسی بیسڈ ہائرنگ. ہمارے یہاں آج تک کچھ نومن کلیچرز ہیں جن کے اوپر ہی ہائرنگ ہوتی ہے. تو بچوں کا جاب اسکوپ سوچیں, اور بچوں کے لیے میں کہوں گی آپ جو بھی پڑھتے ہیں نا اس کے اندر امپرووائزیشن لائیں اور اس کی اپلیکیشنز ڈھونڈیں کہ آپ کیسے اپنے جو پڑھ چکے ہیں وہ تو نہیں بدل سکتا, لیکن آپ اس کی اپلیکیشن میں کیسے کہیں اپنا رول ڈال سکتے ہیں, تو وہ ضرور ڈالیں. تو ساری جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ صرف
टीचर्स पे और आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल रहे होते, बल्कि आपकी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको भी अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन, वक्त बहुत कम है, दिल करता बहुत सारी बातें करें, लेकिन दोबारा आपको कभी हम जरूर दावत देंगे और डेफिनेटली प्रोग्राम के बाद भी आपसे हम गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, प्लेजर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। लाइकवाइज मैम। बिल्कुल जी ख़वातीन और हज़रात, वक्त बहुत कम है, आपसे चाहेंगे हम इजाज़त। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए सेगमेंट होस्ट के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। मीनवाइल अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा हमें सोशल मीडिया पे, ताकि हम प्रोग्राम को आपकी तरह आपके सजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिज़ाइन कर सके। कल आपसे मुलाकात होगी जी, खुदा हाफिज़, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।